اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام میں جاری تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ سرزمین مصر میں اور پوری اپنی اہل و عیال کو لے کر مصر میں آ جاؤ۔ دعوت نامہ بھی بھیجا، اور جیسے ہی وہ سرزمین مصر میں آتے ہیں تو خود حضرت یوسف علیہ السلام مصر سے باہر آ کر استقبال کے لیے آئے اور سب کا استقبال بھی کیا، اور والدین کے احترام میں شہر کو چھوڑ کر شہر سے باہر آ کر ان کے منتظر تھے۔ بعض لوگوں نے اسرائیلیات کے طور پہ یہ چیز ذکر کی ہے کہ باہر آئے، اگرچہ چونکہ صراحت ہے قرآن کی کہ جب وہ آتے ہیں فلما دخلوا علی یوسف، داخلوا علی مصر نہیں، یعنی یوسف پر وارد ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ یوسف سرزمین مصر سے باہر آئے تھے۔ اور دوسری دلیل خود حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال ادخلوا مصر، یعنی آپ مل کے شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ دو قرینے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سرزمین مصر میں نہیں تھے، باہر آئے تھے۔ لیکن بعض اسرائیلیات کا جو مطلب ہے وہ یہ تھا کہ جب باہر آئے تھے استقبال کے لیے تو جس سواری پر سوار تھے اس سواری سے نیچے نہیں اترے ہیں اپنے والد محترم کے استقبال کے لیے، اور اسی کے نتیجے میں ہوا کیا، کہا کہ فرشتہ وحی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہاتھ کھولو۔ جب ہاتھ کھولا حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ایک نور انگلیوں سے خارج ہو گیا، ایک تعبیر کے مطابق، اور بعض کی تعبیر کے مطابق کہ ایک نورانیت پیشانی حضرت یوسف علیہ السلام میں ہوتی تھی کہ جب انہوں نے احترام نہیں کیا اپنے والد کا تو اس کے بعد سے وہ نور غائب ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہوئے، سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ یہ نور نبوت ہے جو آپ کی نسل میں تھا، لیکن چونکہ العیاذ باللہ آپ نے بے ادبی کی ہے، بے احترامی کی ہے، سواری سے نیچے نہیں اترے ہو والد کے لیے، تو یہ اب تمہاری نسل سے غائب ہو گیا کہ آپ کی نسل میں نہیں رہے گا۔ خوب، ان کو بعضوں نے کہا کہ کیوں نہیں اترے؟ بعضوں نے توجہ یہ کی کہ سرزمین مصر کا یہ قانون ہوتا تھا کہ جو عزیز مصر ہوا کرتا تھا وہ جہاں پہ بھی جاتا تھا وہ اپنی سواری سے نیچے نہیں اترتا تھا، وہ ایک مصر کا قانون سمجھ لیں یوں تھا۔ تو اسی قانون کی پیروی کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سواری سے نیچے نہیں اترے، اور نہ اترنے کے بعد والد کا احترام نہیں کیا۔ خوب، یہ بات نقل ہوئی ہے، وہ دو جہت سے ہوئی ہے، لیکن کئی جہت سے یہ بات غلط ہے۔ پہلی کہ خداوند عالم دو قانون ذکر کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ انہو من عبادنا المخلصین، السلام علیکم السلام علیکم، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہیں؟ عباد مخلصین میں سے ہیں، یعنی صراحت ہے قرآن کی کہ جتنے بھی عباد مخلص ہیں خداوند عالم کے لیے ان کا آہستہ آہستہ قرآن میں خدا نے تعارف کروایا ہے، اور یہ صراحت قرآن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلصین میں سے ہیں، ایک۔ اور دوسرا قانون جو خود قرآن کے اندر موجود ہے اور اعتراف ہے ابلیس کی طرف سے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یعنی میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا لیکن مخلصین میری دسترس سے باہر ہیں،
ان کے اندر میں کچھ بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ دو قانون مسلم ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام عباد مخلصین میں سے ہیں، دو شیطان کی دسترسی نہیں ہے مخلصین تک، اگر احترام نہیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ خلاف ادبی ہے، اور جو خلاف ادب ہو، بد ادبی ہو، بد ادبی کا سرچشمہ کیا ہے؟ پیچھے فرعونیت، استکباریت۔ اسی وجہ سے انسان جب استکباریت کا شکار ہوتا ہے یا فرعونیت کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو کوئی سمجھتا ہے، لیکن جب فرعونیت نہیں ہوتی تو اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ باہر سے بھی اگر آدمی آتے ہیں اور عام لوگوں کے درمیان پیغمبر خاتم جیسی شخصیت تشریف فرما ہو، تواضع کی حد یہ ہے کہ باہر سے آنے والوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ رسول کون ہے، صحابی کون ہے۔ وإلا اگر فرعونیت دکھانی ہوتی، وہ انبیاء کے لیے یہ جائز ہوتا، وہ نمایاں ہوتے پیغمبر اسلام، جبکہ باہر سے جب بھی کوئی آتا تھا تو آ کر باقاعدہ سوال کرتا تھا، ایکم رسول اللہ، تم میں سے کون ہے بھائی جو رسول ہے اور جو آخری آئین لے کر آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کی زندگی اتنی متواضع تھی، اتنا خاضع تھے، اتنے خاکی تھے کہ اصلاً کوئی اپنے لیے امتیاز کے قائل نہیں ہوا کرتے تھے۔ خوب کیوں نہیں سامنے والے کا احترام کر رہے ہو؟ چونکہ فرعونیت ہے، میں ہوں، یہ جب تک انانیت ہو، انانیت بتاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے۔ پس اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے احترام نہیں کیا اور احترام کے نتیجے میں سواری سے نہیں اترے والد کے لیے، اس کا سرچشمہ سوائے فرعونیت اور شیطنت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرعونیت اور شیطنت اس شخص پر مسلط ہوتی ہے جو ابلیس کے ہاتھ میں ہو۔ قرآن نے تصریح کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص ہیں، شیطان کی قید سے خارج ہیں، شیطان ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ پس ممکن ہی نہیں ہے کہ ادب کا لحاظ نہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، جبکہ ان کی پوری زندگی پہلے کیا تھی؟ وہ سرزمین مصر میں تھے، لیکن جیسے ہی کوئی ایسی رسم اور کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسی عادت جو خلاف توحید ہوا کرتی تھی کبھی انجام نہیں دی۔ ہوتا رہے قانون مصر، لیکن قانون مصر جب توحید کے خلاف ہو، فطرت کے خلاف ہو، کبھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے تھے ان قوانین کا کہ میں ان قوانین پہ عمل کروں گا۔ اب وہ جو فلم میں بھی آپ نے دیکھا ہے، کئی ایسے نمونے ہیں جہاں پہ آ کر وہ رسم اور رواج کے مطابق رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں کہ نہ یہ نہیں ہے۔ مثلا ان میں سے کیا ہے؟ ایک یہ تھا کہ دونوں ہاتھ رکھ کے سینے پہ رکھ کے کمر تک جھکتے تھے ادب کے لیے جو فرمان روا ہوا کرتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ خوب اگر قانون مصر یہاں پہ کیوں عمل نہیں کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان قوانین کے پابند نہیں ہیں، قوانین الہی کے پابند ہیں۔ اور قوانین الہی میں ہے کہ اگر والد کا احترام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کی آپ تعلیمات میں جا کر دیکھیں، جن کے والدین مشرک تھے، کافر تھے، اور ان کی اولاد دائرہ اسلام میں آ گئی ہے، پیغمبر نے ان کو مزید تاکید کی ہے والدین کے احترام کے لیے۔ اور بعض بچوں نے جب مزید احترام کرنا شروع کیا اور وہ خود مسلمان ہو گئے، کیونکہ آئین توحیدی کو دیکھنے کے بعد آدمی تسلیم ہو جاتا ہے۔ بس یہ کہنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی سواری سے نہیں اترے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا احترام نہیں کیا، یہ اسرائیلیات میں سے، اس کا کوئی تعلق آئین الہی سے نہیں ہے۔ ہذا اولاً۔ ثانیاً، اگر یہ ہوا ہے کہ وہ نور نبوت پیشانی سے یا ہتھیلی سے جاتا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ نسل حضرت یوسف علیہ السلام میں نبوت نہیں رہے گی۔ پہلا اشکال یہ کہ آیا نبوت ارثی ہے کہ جو بھی نبی ہوگا اس کی اولاد حتماً نبی ہوگی؟ وہ ایسا نہیں ہے۔ طول تاریخ میں جتنے انبیاء آئے ہیں، ان انبیاء کی اولاد میں سے بعض انبیاء ہوتے تھے اور بعض انبیاء نہیں ہوتے تھے۔ خود جو انبیاء نہیں ہوتے تھے ان کے والد نے کوئی بے احترامی کی ہوتی تھی جس کی وجہ سے نور نبوت ان کی اولاد میں نہیں منتقل ہوا۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، وہ 12 میں سے ایک نبی ہے، باقی 11 کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام نے کوئی بے ادبی کی اپنے والد کے نتیجے میں، یا کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آغا نبوت ارثی نہیں ہے۔ کون نبی ہوگا؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا جس کو چاہے گا نبی بنا دے گا۔ یہ کہاں سے قانون بن گیا ہے کہ جو بھی نبی ہوگا اس کی ساری اولاد انبیاء میں سے ہوگی؟ نہ خیر، ایسا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔
نبوت کا تعلق علم الہی سے ہے، ارادہ الہی سے ہے، جس کو خداوند عالم چاہے گا نبی بنا دے گا، اور میراث میں کبھی نبوت نہیں جاتی ہے کہ جو بھی نبی ہے اس کی اولاد حتماً نبی ہی ہوگی، نہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ثالثاً اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ سے یا پیشانی سے نور نبوت جاتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے کسی کو نبی نہیں ہونا چاہیے۔ خوب جب ایک دفعہ آپ نے نور نبوت نکال دیا، چھین لیا، نور نبوت جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں کبھی بھی سلسلہ انبیاء جاری نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ تاریخ مسلم کے خلاف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آئے، ان کے پہلے جانشین حضرت ہارون جو ان کے کزن تھے، اور زمانہ تیہ کے بعد انشاءاللہ آ رہا ہے، وہاں پہ تفصیل سے عرض کریں گے، زمانہ تیہ میں جانشین دوم حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جناب یوشع ابن نون، جن کی پیروی میں بنی اسرائیل نے جا کر بیت المقدس کو فتح کیا اور اسلام کا اس زمانے میں علم بلند کیا اور آئین الہی کو نافذ کیا۔ یہ یوشع ابن نون جو وسیع ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اللہ کا نبی ہے، جس کی معیت میں بنی اسرائیل نے جنگ کر کے قوم عمالقہ کو سرزمین بیت المقدس سے نکالا اور سرزمین بیت المقدس کو توحید کا مرکز بنایا۔ یہ یوشع ابن نون نسل کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی کئی نسلیں گزرنے کے بعد یوشع ابن نون جا کر ان کا سلسلہ سند باپ کی طرف سے حضرت یوسف میں منتہی ہوتا ہے، یعنی حضرت یوسف ان کے پردادا اجداد میں سے ہیں، نبی ہیں۔ یہ یوشع ابن نون نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع ہیں، اور ان کو نبوت دی خدا نے، اور نبوت کے سائے میں انہوں نے جا کر سرزمین بیت المقدس کو فتح بھی کیا۔ خوب سوال، اگر نبوت سلسلہ ختم ہو گیا، نور نبوت، کیوں یوشع ابن نون جو نسل حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ نبی بنے؟ پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے کہ جو یہود نے آہستہ آہستہ آ کر اسلام کے اندر ان تعلیمات کو ڈالا ہے، اور کس کے توسط سے؟ وہ کعب الاحبار ہے، خدا لعنت کرے اس پہ، کہ اس نے آ کر خلافت ثانی کے دور میں اس طرح سے آ کر انہوں نے مہلک ترین ضربہ لگایا تعلیمات اسلام پر کہ آج ہمارے بعض خواص بھی جو بزرگان میں سے ہیں وہ پیچھے بسا کبھی کبھی ان کی تعلیمات کے جھانسے میں آ کر حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پاتے ہیں، اور ایسی چیزیں نقل کر دیتے ہیں کتابوں میں کہ جس کا آئین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پس یہ 100% اسرائیلیات میں سے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال نہیں کیا معاذ اللہ، یا بی ادبی کی، اور نور ان کی پیشانی سے یا ہتھیلی سے جاتا رہا، نہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چونکہ عرض کیا تھا پہلے بھی، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، خوب اگر قانون یہ تھا، چوتھی دلیل، کہ اگر قانون یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اگر عزیز مصر ہیں سواری سے نیچے نہیں اتریں، خوب یہ بھی قانون مصر تھا کہ جو عزیز مصر ہوا کرتا تھا اپنے تخت سے نیچے نہیں آتا تھا، خوب کیوں حضرت یوسف علیہ السلام نے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تخت چھوڑ کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے والدین کو اپنے تخت پہ بٹھا دیتے ہیں، یہاں پہ آ کر قانون کی کیوں خلاف ورزی کرتے ہیں؟ اگر قانون مصر پہ عمل کرنا ہے، ایک طرف جاتے ہو کہتے گھوڑے سے نہیں اترے ہیں چونکہ قانون مصر ہے، خود دوسری طرف بھی قانون مصر ہے، خود تخت پہ بٹھانا کسی اجنبی کو وہ قانون مصر کے خلاف ہے، کیوں تخت چھوڑ کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں، والدین کو اپنے تخت پہ جا کر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ صراحت قرآن ہے، یہ تو وہ روایات کی بات نہیں ہے، بس یہ کاملاً تعلیمات قرآن کے خلاف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ ادب کا خیال نہیں کیا، جس کے نتیجے میں نور نبوت جاتا رہا، اسرائیلیات میں سے، جس کا کوئی آئین اسلام سے یا قرآن سے ربط نہیں ہے۔ مطلب نظم یہ تھا خر لہ سجدہ، لفظ خیر رے عرض کیا تھا مانا عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آبشاریں ہوتی ہیں بڑی بڑی، وہ جو خداوند عالم کا ایک نظام ہے کہ برف باری ہوتی ہے اور گرمیوں میں برف پگھلتی ہے، پگھلنے کے بعد پھر وہ چشمے بن کر یا نہریں بن کر وہ پانی بہنے لگتا ہے، اور اگر بلندیوں سے پانی جب نیچے آتا ہے اس کو آبشار کہا جاتا ہے۔
وہ آبشار جب بلندی سے نیچے گرتی ہے تو اس کے اندر دو خصوصیات ہوتی ہیں. ایک، جب بلندی سے نیچے آتی ہے دفعتاً نیچے آتی ہے، دیکھا ہے آپ نے پانی جب گرتا ہے اوپر سے بلندی سے آتا ہے نیچے فوراً تیزی سے گرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ آواز کے ساتھ گرتا ہے. ان دو خصوصیات کے ساتھ کہ ایک وہ چیز جو بلندی سے پستی کی طرف آئے دفعتاً اور آواز کے ساتھ آئے ثانیاً، اس کو عربی میں خریر کہا جاتا ہے. پس خروا لہو سجدا، بلندی سے نیچے کی طرف آنا اور جلدی سے آنا اور آواز کے ساتھ آنا، یہی وہ مطلب تھا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کہ فوراً جھک گئے، گر گئے. کون؟ برادران یوسف اور والدین یوسف. اچانک جلدی سے سرعت کے ساتھ کہاں گرے؟ نیچے آئے. کس کے لیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، سجداً حالت سجدہ میں. یہاں پہ تین مطلب ہیں اور تینوں کو ایک ایک کر کے الگ کرتے ہیں چونکہ آیت بڑی وہ ہے، تھوڑی سی عمیق بھی ہے اور موزل بھی ہے اس کے اندر. سب سے پہلی بات یہ ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. ترجمہ کیا کریں کہ آیا خرو اچانک جلدی سے جھک گئے، گر گئے، لہو سجدہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے میں جھک گئے، یعنی مسجود حضرت یوسف تھے. پہلا ترجمہ کہ انہوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام بنے مسجود اور یہ بنے ساجد. اب سوال یہ ہوگا کہ اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کہ اچانک گر گئے سجدے کی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا بن گئے؟ مسجود. پہلا ترجمہ. خوب، اگر یوسف علیہ السلام ہیں مسجود، پہلا سوال یہ کہ آیا سجدہ غیر خدا کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب، سجدہ آیا قرآن کی نگاہ میں ذاتاً اگر عبادت ہے تو پھر عبادت غیر خدا کے لیے ممکن نہیں ہے، اور غیر خدا کے لیے جس طرح عبادت ممکن نہیں ہے کبھی ہے عقلاً اور شرعاً حرام ہے، تو کبھی چیزوں کا خدا کبھی حکم نہیں دیکھا. ان اللہ لا یامر بالفحشاء، برائی کا خدا حکم نہیں دیتا. خوب، اگر مسئلہ یہ ہو کہ سجدہ ہو عبادت غیر خدا کے لیے عقلاً کبھی ہے، شرعاً حرام ہے، پھر حرام کام کا خدا کبھی حکم نہیں دے سکتا ہے. کیوں؟ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، خدا کی ذات کے ساتھ یہ چیز سازگار نہیں ہے کہ وہ فعل حرام کا حکم دے. اسی لیے اس آیت کی پھر توجیہ کرنی پڑے گی، یا اصل قابل توجیہ ہے یا نہیں. کیا کہ خدا نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم. یہ اسجدوا کیا ہے؟ امر. خوب، اگر سجدہ ذاتاً عبادت ہو تو عبادت عقلی اور شرعی اعتبار سے غیر خدا کے لیے اصلاً جائز نہیں ہے، اور جب شرعاً اور عقلاً جائز نہیں ہے اس کو مامور بے قرار دینا خالق کائنات کی طرف سے کوئی قابل توجیہ نہیں ہے. پس اسجدوا کا کلمہ بتاتا ہے کہ سجدہ ذاتاً عبادت نہیں ہے. اگر ذاتاً عبادت ہوتا تو کبھی بھی خدا اس کا حکم نہ دیتا. کیوں؟ کیونکہ جو ذاتاً عبادت ہے وہ مختص ہے ذات خدا کے لیے، عقلی اعتبار سے بھی شرعی اعتبار سے بھی. لہذا جو کام کبھی ہو اس کا خدا کبھی حکم نہیں دیتا. پس اولاً یہ پتہ چل گیا کہ سجدہ قرآنی نگاہ میں عبادت نہیں ہے. سوال، خود پہ سجدہ کب عبادت ہوتا ہے؟ جواب، سجدہ یعنی وہ جو خاص حالت ہے، البتہ ہر مخلوق کی اپنی اعتبار سے. انسان کے اندر یہ ہے کہ پیشانی کو زمین پہ رکھنا سجدہ ہے. کائنات کیا ہے؟ پوری کائنات سجدے میں ہے. خوب، ہر ذرہ کائنات کا سجدہ اس موجود کے اعتبار سے ہوگا. اب مثلا درخت بھی سجدہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی طرح جھک جاتے ہیں، نا، ہر موجود کی اپنی ایک خاص کیفیت ہے. خود سجدہ کب عبادت بنے گا؟ جواب، جب اس پر 3 عناوین آئیں گے تو یہ سجدہ عبادت بن جائے گا، اور اگر وہ 3 عناوین نہیں آتے تو یہ سجدہ عبادت نہیں کہلائے گا. کون کون سے ہیں؟ ظاہراً سورہ انعام
آیت نمبر 102، اس میں خداوند عالم نے سجدے کی حقیقت کو بیان کیا کہ یہ سجدہ کب عبادت بنتا ہے۔ پہلا، خالق کا ارشاد ہے ذالکم اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے۔ اللہ پہلا کیا ہے؟ رب، لا الہ الا ہو، معبود اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ خالق کل شے، وہ ہر شے کا خالق ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فاعبدو، واضح طور پہ قرآن نے ذکر کر دیا، یعنی جو بھی ایسی ذات ہو، اللہ ہو، ربوبیت ہو، خالقیت ہو، یہ تین عناوین جس ذات میں پائے جاتے ہوں فاعبدو، اس کی عبادت کرو۔ اب وہ سجدے کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، جس حالت میں بھی ہو۔ خوب، اب سوال کہ جس ذات کے سامنے آپ جھک کر سجدہ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے لیے الوہیت، ربوبیت، خالقیت کا تصور کر کے جھکتے ہیں، رکوع کریں تو بھی عبادت، سجدہ کریں گے تو بھی عبادت، اور اگر یہ تین عناوین نہ ہوں، ان تین عناوین سے خالی ہوں، رکوع کر لیں عبادت نہیں ہے، سجدہ کر لیں عبادت نہیں ہے۔ عبادت اس وقت یہ کہلائے گا سجدہ یا رکوع کہ جس کے اندر یہ تین عناوین ایک ساتھ پائے جاتے ہوں، کہ جس کے سامنے آپ جھک رہے ہیں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، اس کو الہ مانے، اس کو رب مانے، اور اس کو خالق مانے، اور خالق بھی نہ، خالق علی الاطلاق، ہر شے کا خالق، نہ بعض چیزوں کا خالق۔ خوب، اگر یہ تین عناوین آتے ہوں تو کیا ہے؟ فاعبدو، اس کی عبادت کی جائے گی اور وہی معبود ہوگا۔ پس معبود کی خصوصیات جو قرآن نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے، الوہیت، ربوبیت اور خالقیت۔ خود سجدہ کب عبادت بنے گا؟ کہ جب یہ تین عناوین اس کے اندر پائے جائیں گے۔ جب یہ تین عناوین ہوں گے، جس کے سامنے آپ جھکیں گے اس کو الہ مانے، رب مانے، خالق مانے، اور پھر سجدہ کریں، تو یہ سجدہ کیا کہلائے گا؟ عبادت، اور یہ مختص ہے ذات خداوند متعال کے لیے۔ لیکن اگر یہ تینوں عناوین نہ ہوں، آیا اس وقت یہ جھکنا، یہ سجدے کی حالت میں آ جانا عبادت کہلائے گا؟ نہ، عبادت نہیں کہلائے گا۔ یہ کیا ہے؟ احترام فوق العادہ ہے، ایک تقدس ہے، اور اس تقدس کو انجام دینے کے لیے ماموراً بے بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا خداوند عالم جس کو جہاں پہ جھکانا چاہے جھکا سکتا ہے، چونکہ عبادت نہیں ہے، چونکہ جس کے سامنے خدا جھکا رہا ہے اس کو معبود نہیں سمجھ رہا اور معبود کا اعلان نہیں کر رہا ہے، میرا بندہ ہے برجستہ، اس بندے کے سامنے آ کر تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ لیکن یہ جو سجدہ ریز ہو رہے ہو، نہ اس لیے کہ تمہارا الہ ہے، نہ اس لیے کہ تمہارا رب ہے، نہ اس لیے کہ تمہارا خالق ہے، نہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، در عین حال خدا نے کہا کیا ہے؟ اسجدوا لآدم۔ پس وخروا لہ سجدا، سجدہ کیا کس کو؟ مستقیماً حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو مستقیماً سجدہ کیا جائے تو یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، چونکہ اگر عبادت ہو خداوند عالم حکم نہیں دیتا، اور اگر خدا نے حکم دے دیا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 100 نے واضح کر دیا کہ عبادت وہ ہوتی ہے جس کے اندر تین عناوین موجود ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 102۔ مطلب تمہیں یہ کہ نا، ترجمہ کیا ہے؟ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، مسجود حضرت یوسف نہیں ہے بلکہ مسجود الیہ ہے، یعنی جھک گئے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ سجدہ کس کو کیا؟ خدا کو۔ جھکے کس کی طرف؟ یوسف کی طرف۔ کیوں؟ یہاں پہ یوسف کا رول کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا رول یہ کہ یہ کعبے کی حیثیت رکھتے ہیں، بیت المقدس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیت المقدس کے جب آدمی منہ کر کے نماز پڑھتا تھا تو سجدہ بیت المقدس کو ہوتا تھا یا خدا کو؟ خدا کو ہوتا تھا۔ خدا کے سجدہ کرنے کے لیے خدا نے ایک رخ معین کر دیا ہے کہ رخ تمہیں بیت المقدس کی طرف کرنا ہے، اور ایک زمانے کے بعد کیا کر دیا کہ رخ اپنا چینج کر لو، کدھر؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ پس خانہ کعبہ کیا ہے؟ مسجود الیہ ہے، نہ مسجود اللہ۔ مسجود وہ خود نہیں ہے بلکہ اس کی طرف رخ کیا جائے گا، سجدہ خدا کے لیے ہے۔ پس خروا لہ سجدا، لہو کیا ہو جائے گا؟ یعنی الیہ، خروا الیہ سجدن، ان کو کعبہ بنایا انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ خدا کو کیا۔ پس کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس توجیہ میں مشکل کیا ہے؟ اس توجیہ کی مشکل یہ ہے کہ آقا
اصل عدم تقدیر ہے. اگر خدا کو یہ کہنا ہوتا کہ حضرت یوسف کو تم کعبہ یا بیت المقدس سمجھ کے اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو تو لہو کی جگہ الہ کہنے میں کوئی خاص فرق نہیں تھا اور کوئی معونت بھی زیادہ نہیں چاہیے تھی, یا معاذ اللہ کوئی زور بھی نہیں لگ رہا تھا خدا کا کہ لہو کی جگہ الہ کہہ دے. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز مقدر نہیں ہے. اصل عدم تقدیر ہے, تقدیر پر کوئی برہان یا کوئی دلیل نہیں ہے. مطلب اول وہ یہ وخروا لہ سجدا, یعنی خود سجدہ کیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو, اور حضرت یوسف علیہ السلام مسجود ہیں, اور مسجود ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے چونکہ سجدہ عبادت ذاتی نہیں ہے. وخروا لہ سجدن, لہو پیچھے ہے خرو کے نہ, اس کے لیے دلیل چاہیے. جب بھی تقدیر ہوگی حتماً کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے یا کوئی دلیل یا کوئی برہان ہونا چاہیے, جبکہ یہاں پہ نہیں ہے. خرو لہو, لہو مقدر ہے خرو کے, خرو یعنی یہ جھک گئے, فوراً گر گئے لہو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدن حالت سجدہ میں. تیسرا احتمال وہ یہ ہے کہ نہ خرو فوراً جھک گئے گر گئے لہو لأجل یوسف. لہو لام کیا ہے؟ لام تعلیل علت کے معنی میں, اور یہ مفعول اللہ ہے, اور مفعول اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علت کا معنی دیتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں ضرب تو زیدن للتعدیب, یہ للتعدیب کا لام علت بتا رہی ہے, تو یہاں پہ لہو کیا ہے؟ یعنی لأجل یوسف, لام لام جارہ لام علت, اور مفعول اللہ معنی ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے حالت سجدہ میں گر گئے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اگر نہ ہوتے یہ کبھی بھی راہ راست پہ نہ آتے. حضرت یوسف علیہ السلام اگر نہ ہوتے ان کی قحطی ختم نہ ہوتی. حضرت یوسف علیہ السلام اگر نہ ہوتے کنعان سے سرزمین مصر میں نہ آتے. اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتا. پس ان کو جو کچھ ملا کس کی وجہ سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. پس یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کو سب کچھ ملا ہے, اسی شکرانے کے لیے کیا ہو گئے؟ خروا سجدن, حالت سجدہ میں گر گئے. یعنی سجدہ بھی خدا کا, اصلا حضرت یوسف علیہ السلام کعبہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ہیں, ذاتاً مستقیماً مسجود بھی نہیں ہے, سجدہ بھی خدا کا ہے, رخ بھی خدا کی طرف جو بھی ہے, لیکن یہ سجدہ کس لیے کیا ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. پس اگر یہ لہو لأجل ہی کی وجہ سے ہو, یعنی تقدیر میں ہی ہو لأجل ہی, تو اس کا معنی بالکل واضح. تینوں احتمالات میں شرک کی بو کہیں سے بھی نہیں آتی. پہلا احتمال ہو کہ خود مسجود ہوں, کوئی شرک نہیں ہے. اگر یہ خانہ کعبہ کی حیثیت رکھتے ہیں, رخ ادھر کرنا ہے, تو بھی شرک نہیں ہے. اور اگر یوسف کی وجہ سے آ کر خدا کو سجدہ کرتے ہیں تو بھی شرک نہیں ہے. لیکن ان تین احتمالات میں سے ظاہر قرآن کے ساتھ کون سا احتمال سازگار ہے؟ وہ احتمال اول زیادہ عقل کے قریب ہے. کیوں؟ چونکہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کلمہ مقدر ماننے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. وَإِلَّا بقیہ دونوں احتمالات میں حتماً اس لہو کی جگہ کوئی نہ کوئی کلمہ مقدر ماننا پڑ رہا ہے, اور قانون یہ ہے کہ اصل عدم تقدیر ہے, تقدیر پر کوئی قرینہ نہیں ہے. ہاں اگر پہلا احتمال معذور عقلی رکھتا ہو یا معذور شرعی رکھتا ہو, یعنی شرعی اعتبار سے مشکل ہو یا عقلی اعتبار سے مشکل ہو, خود پھر آ کر آپ توجیہ کرو. اگر عقلی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں اور شرعی اعتبار سے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے, ظاہر قرآن جس طرح ذکر کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ مستقیماً حضرت یوسف علیہ السلام مسجود ہیں, اور غیر خدا مسجود بن سکتا ہے, عقلی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ سجدہ ذاتاً عبادت نہیں ہے جب تک کہ سجدے کے اوپر تین عناوین نہ آ جائیں. ضمن یہاں پہ عرض کر دوں کیا, اگر عقائد کی دنیا میں اگر آ کر سوال کیا جائے کہ آیا غیر خدا کو سجدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اگر کوئی ولی خدا ہے, اگر کسی کی عظمت اتنی ہے خدا کی نگاہ میں, آیا اس کے سامنے اس حد تک جھکا جا سکتا ہے یا نہیں؟ عقل یہ کہتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تین عناوین اس پر آپ لاگو نہ کرو, اس کو الہ بھی نہ مانو, اس کو رب بھی نہ مانو, اور خالق کل بھی نہ مانو, تو اس کے سامنے سجدے کی حالت تک جھک جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, شرک نہیں ہے. یہ علم کلام بتاتا ہے, عقائد بتاتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. سوال آیا فقہی اعتبار سے فقہ اصغر میں فقہا نے
وہی توضیح المسائل جنہوں نے لکھی ہے، ان سے پوچھا جائے، فقہ سے پوچھا جائے کہ آیا یہ عمل کسی ولی خدا کے سامنے انجام دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ فقہ نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ امر ثانوی کی وجہ سے یہ کام جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر ایک آدمی فرض کرے کہ معصوم کے سامنے یا معصوم کی قبر کے یا زری کے سامنے آ کر سجدے کی حالت میں جھک جاتا ہے، عوام الناس کیا سمجھیں گے کہ ان کو مسجود بنایا جا سکتا۔ اب ان کو تو یہ نہیں پتا کہ سجدہ عبادت ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، چونکہ ان کے اندر یہ اتنی دقت نہیں ہوتی۔ ان کی وجہ سے کل کو ممکن ہے وہ شرک میں آلودہ ہو جائیں، ان سے اور ان کو محفوظ رکھنے کے لیے حکم فقہی ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے۔ خوب ان کل اگر یہ احتمال نہ ہو، کہیں اغراء بجہل نہ ہو، لوگوں کی گمراہی کا خطرہ نہ ہو، اور تنہائی ہو، اور تنہائی کے عالم میں کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہے، یہ ہے اس کا خدا ہے اور معصوم ہے، وہاں پہ عقل اور فقہ کیا کہتی ہے؟ عقل اور فقہ دو کہتی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اگر قصد یہ ہے کہ نہ یہ الہ مانتے ہو، نہ خالق مانتے ہو، نہ رب مانتے ہو، ایک ولی خدا ہے، ولی خدا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اگر اس حد تک احترام کیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ احترام ہر قوم کا اپنے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ابھی آپ سندھ میں چلے جائیں، سندھ میں ان کے احترام کے خاص آداب ہیں، ہاں وہ ہاتھ رکھ کے پہ سینے پہ اور پھر رکوع کی حالت تک جھک جاتے ہیں، پھر یہ تو سارے کے سارے مشرک ہو گئے نا آگا۔ مشرک کے لیے قرآن نے ذکر کیا کہ وہ 3 عناوین اگر ہیں تو پھر مشرک ہے، اگر وہ 3 عناوین نہیں ہیں تو پھر شرک نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی حالت سجدہ میں جاتے ہیں، وقال، اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیای، میرے خواب کی تعویل یہی تھی۔ عرض کیا تھا تعویل کیا ہوتی ہے؟ تعویل مفاہیم اور صورت ذہنیہ کی شکل میں خواب میں دکھائی جاتی ہیں، جبکہ اس کے مصادیق عالم واقعیت میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تعویل۔ تعویل کیا ہے؟ اول سے مرجع بازگشت۔ خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں یہ دیکھا رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ رأیتهم لی ساجدین یہ کیا تھے؟ کیا دیکھا تھا؟ ستارے عالم رویا میں۔ عالم واقعیت میں کیا ہیں؟ 11 بھائی اور والدین۔ یہ والدین کیا تھے؟ شمس و قمر۔ کوكب کیا تھے؟ یہ بھائی تھے۔ خوب بھائیوں کو ایک اور صورت میں دکھایا گیا عالم خواب میں کہ جن کی حقیقت اور واقعیت کچھ اور تھی۔ ھذا تعویل الرؤیا، آج تعویل میرے خواب کی واضح ہو گئی کہ کوكب سے مراد یہ تھے۔ دیکھیں آقا یہ ایک ہے، میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ آپ خود مطالعہ کر لیں گے، اور وہ یہ ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو 12 برج بناتے ہیں، نام ہے ذہن میں؟ کیا ہے؟ میزان، سنبل، سرطان، جی آسن وہی 12۔ خوب واقعاً قرآن بڑا خوبصورت ہے۔ دیکھیں یہ جو سیارے ہیں یا ستارے جو بھی یہ 12، ان 12 ستاروں کی ترکیب خاص انداز سے ہوتی ہے اور اسی کے اعتبار سے ان کے نام بدلتے رہتے ہیں۔ مثلاً کبھی کبھی یہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ یہ جب تصویر ان کی بنتی ہے تو خرچنگ کی صورت میں ہوتی ہے۔ خرچنگ دیکھا ہے نا؟ خرچنگ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ نہیں پتا ہے؟ اب اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے اس کا نام نہیں پتا، لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے؟ خرچنگ کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کے پاؤں زیادہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ جس کے پاؤں زیادہ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ ہوتا ہے نا، ہے بھی صحیح، کبھی کبھی یہ گھروں کے اندر جو بھی ہو، وہ جو اس کے پاؤں زیادہ ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ جس چیز پہ بیٹھ جائے اتنی اس سے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ ہاں آسن، کان کھجورا بھی اسے کہتے ہیں، آسن اسے کہتے ہیں خرچنگ فارسی میں۔ اور جہاں بیٹھ جاتا ہے اس کو اگر آپ اٹھائیں گے تو وہ خود کٹ جائے گا، لیکن وہاں سے اٹھایا نہیں جائے گا، اس کے پاؤں اتنے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آگا یہ برج جو 12 ہوتے ہیں نا، ان کی شکل بنتی ہے خرچنگ کی، یعنی اس طرح سے ان کا تسلط ہوتا ہے اور تسلط کی وجہ سے ان کو جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔
اس سے ان کی جو نام بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سرطان۔ خوب، یہ سرطان کیوں کہتے ہیں؟ سرطان کو سرطان اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ خرچنگ کی طرح سے وجود انسانی کے اندر جیسے ہی آتی پورے نظام بدنی پہ مسلط ہو جاتی ہے، اور جب تک پورے بدن کو کھا نہیں جاتی چھوڑتی نہیں ہے، اسی لیے سخت ترین بیماری ہے۔ پس کواکب، کبھی ان کی چینش اور ترکیب اس طرح سے ہوتی ہے یہ کیا بن جاتے ہیں؟ سرطان۔ اور کبھی اگر یہ اپنی جگہ بدل لیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ بھیڑیا، بھیڑیا کی شکل بنا لیتے ہیں۔ اور بھیڑیا کی شکل کب بنتی ہے؟ آپ نے بھیڑیا تو دیکھا ہوا ہے نا، آپ ان کی جگہ مختلف انداز سے چینج کر دیں، وہی 12 برج ہے جو بھیڑیا کی شکل بن جائیں گے۔ خوب، حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ھذا تعویل رؤیا، یہ میرے خواب کی تعویل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ یہ 11 ستارے میں نے دیکھے، اگر یہ 11 ستارے خاص ترکیب کے ساتھ ہوں یہ خرچنگ اور سرطان بن جاتے ہیں، اور سرطان جب بنتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اور اتنا متحد ہیں کہ ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اور کبھی ان کی ترکیب جب بدلتی ہے یہ بھیڑیے بن جاتے ہیں۔ بھیڑیا بننے کے بعد کبھی ان کی ترکیب ایسے بنتی کہ یہ سور بن جاتے ہیں یا میزان بن جاتے ہیں، اس وقت یہ کیا ہوتے ہیں؟ پوری کائنات کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے 11 کی تعداد یا 12 کی تعداد مہم، وہ ترکیب مہم ہے کہ ترکیب میں کبھی سرطان بن جاتے ہیں، ترکیب میں کبھی بھیڑیا بن جاتے ہیں، اور ترکیب میں کبھی الہی انسان بن جاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ اتنی حالتیں ان پر رونما ہوئی کواکب پر کہ اب آخر میں آ کر یہ سجدہ کی حالت میں جھک گئے۔ ھذا تعویل رؤیا، بابا یہ میرے خواب کی تعویل ہے کہ مختلف حالتوں سے یہ ہوتے ہوئے کبھی خرچنگ بنے، کبھی بھیڑیے بنے، اور کبھی کیا۔ البتہ یہ ادوار آپ مزید جب مطالعہ کریں گے مزید اس آیت کی چاشنی آپ پر واضح ہو جائے گی۔ مثلا جب باپ کو ستاتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ وہ خاص ترکیب ہے، ان خاص ترکیب میں ان کا خاص نام بنتا ہے، اور انہی ناموں سے آخری حالت ان کی یہ ہے کہ یہ کوکب کب بنتے ہیں؟ جب کوکب بنتے ہیں اس کی خاص ترکیب، اس خاص ترکیب میں جب کوکب بنتے ہیں، کوکب کا کام کیا ہے؟ نور پھیلانا، اور نور کے بعد ایسا ایسا لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے فراہم کرنا۔ بس یہ کوکب کب بنے ہیں؟ زندگی کے آخری مرحلے میں۔ ھذا تعویل رؤیا، وہ سرطان سے نکال کے بھیڑیے، اور بھیڑیے سے بن کے کبھی حیوان، اور حیوانیے سے بڑھ کے پتہ نہیں کیا 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 بنتے، آخر میں جب توبہ کے مرحلے میں آئے کوکب بن گئے۔ قد جعلھا ربی حقا، خداوند عالم نے یہ حق میرے لیے قرار دیا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ میرے اندر کوئی قابلیت نہیں تھی یا صلاحیت نہیں تھی؟ نہ، ایسا تو نہیں تھا۔ نظام خدا ہے، نظام خدا میں کوئی چیز بغیر علت اور بغیر سبب کے نہیں ہوتی۔ کیوں میں ان کے لیے مسجود بنا؟ کیوں یہ حق اور استعداد اور یہ صلاحیت خدا نے مجھے دی؟ قطعاً میرے اندر کوئی کمال تھا، اور وہ کمال کیا تھا کہ میں نے بچپن سے ہی آئین الہی پہ عمل کیا ہے، اور آئین الہی جو والد سے سیکھ کر اس کو دل و جان سے قبول کیا ہے، تو خدا نے کیا کیا ہے؟ قد جعل ربی حقا وقد احسن بی، اور خدا نے مجھ پر تسلسل کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اور تسلسل کے ساتھ کیا ہے؟ عجیب بات ہے، یہ احسان اور جو محسن ہوتا ہے اس کے لیے دیکھیں، یہی سیرت کا نمونہ ہے جو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ کیا ہے؟ قد احسن بی، خدا نے مجھ پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ وہ بچپن سے لے کے اب تک سارا احسان ہے خدا کا۔ کیا احسان کیا؟ اذ اخرجنی من السجن، خدا نے مجھے نکالا کہاں سے؟ سجن سے۔ فقط سجن سے نکالا ہے، کنویں سے نہیں نکالا ہے، کنویں سے نہیں نکالا۔ کیوں کنویں کا ذکر نہیں کیا؟ کنویں کا اگر ذکر کرتے بھائیوں کا دل دکھ جاتا، جبکہ شروع وہاں سے ہوا ہے۔ لیکن جب آئے اور انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد کیا کہا؟ جب سب کے سامنے اعلان کر رہے ہیں تو کیا کہا؟ اذ اخرجنی من السجن، یعنی میں بے گناہ جیل میں گیا تھا اور خدا نے لطف کیا اور جیل سے میں باہر آ گیا۔ اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، کیوں؟ کہ اگر اس کنویں کا ذکر کروں کہیں ان کے چہرے پہ کہیں خفت کا احساس نہ ہو، شرمندہ نہ ہوں، احساس شرمندگی نہ کریں۔ اور یہی محسن کا کام ہوتا ہے کہ محسن جب کسی مسیح کو دیکھتا ہے تو مسیح کے گناہ کا ذکر نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ محسن ہے۔ اسی لیے ہے آداب نماز میں سے کہ جب آئیں اللہ کی بارگاہ میں تو ان کلمات کو تکرار کریں، یا محسن قد اتاک المسیء، انت المحسن وانا المسیء،
صلی علی محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد افعل بی ما انت اہل ولا تفعل بی ما انا اہل، یا بعض روایات کے مطابق کہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو تیرے علم میں. اب وہ مختلف روایات کے آداب ہیں. وہ یہاں سے آ کر انسان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ محسن تیری ذات ہے، وہ اگر تیری ذات ہے تو کسی کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرے گا. خدا جب محسن ہے تو یقین جانے کہ وہ کسی کے سامنے اپنے بندے کی بے آبروئی نہیں کرتا. اور جو لفظ محسن کے مظہر ہیں انبیاء، ان کی بھی حالت یہ قد احسن بھی، احسان تسلسل کے ساتھ خدا نے مجھ پہ یہ کیا. وہ کہاں سے؟ اذ اخرجنی من السجن، جیل سے نکال دیا. اور دوسرا احسان کیا کیا؟ وجاء بکم من البدو، اور تم سب کو خدا نے کیا کیا؟ لے کر آیا. کہاں سے؟ بدو. بدو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں دیہات. اس لیے عموماً ہم اردو میں جب اس کو کلمے کو پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بدو. وہ بدو نہیں ہے، بدو ہے. اب وہ چونکہ رائج ہو گیا ہے اردو میں اس طرح سے، اب رائج مان لفظ کا وہ کرتے تکرار کرتے ہیں. بدو نہیں ہے، بدو ہے. بدو کس کو کہتے ہیں؟ دیہات کو. جو آبادی دیہات کی کہلاتی ہو اس آبادی کو بدو کہا جاتا ہے. یعنی ابھی ابتدائی مراحل میں انسانی اقدار، انسانی قوانین، آئین الہی وہاں پہ نہیں آیا ہے. اسی لیے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دیہاتی ہے. خود دیہاتی کون ہوتا ہے؟ دیہاتی یعنی جو قانون مند نہ ہو، بی فرہنگ، جس کے یہاں کلچر نہ ہو. بس دیہات یا شہر میں رہنے سے کوئی دیہاتی اور شہری نہیں ہوتا. ممکن ہے شہر میں رہتا ہو لیکن دیہاتی ہو. جو قانون الہی پہ عمل نہیں کرتا دیہاتی ہے. ممکن ہے وہ یورپ میں رہتا ہو، فرانس میں رہتا ہو، بدو ہے یہ بدبخت، سب دیہاتی ہیں. اور ممکن ہے ایک ایسی آبادی میں رہتا ہو جو دیہات ہو لیکن وہ شخص کیا ہو اقدار ہے، دینی پہ عمل کرتا ہوا ولی خدا ہو. کیوں کہا کہ وہ دیہات ہی نہیں کہ ابتدائی آبادی تھی کنعان کی سرزمین، وہاں سے اٹھا کر لے آئے. وجاء بکم من البدو، سرزمین کنعان سے خدا نے تم سب کو مجھے ملا دیا. یہ بڑا احسان نہیں ہے خدا کا؟ 30 سال سے میں ان سے جدا تھا اور خدا نے مجھ پہ احسان کیا کہ تم سب کو میرے ہاں پہنچا کے اس نے سب سے ملا دیا. کب؟ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، جبکہ شیطان کیا چاہتا تھا؟ دوری چاہتا تھا. نزغ. اب کلمات آگا، ایک ایک کلمہ جو ہے اتنا گہرائی کے ساتھ وہ قرآن نے انتخاب کیا ہے. شیطان کیا چاہتا تھا؟ شیطان چاہتا تھا کہ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان کبھی رابطہ برقرار نہ ہو، الگ رہے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہیں. نون زیغ نزغ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. جب نزغ شیطان کی طرف سے تمہیں آ کر چھو لے تو کیا کرو؟ فوراً استعاذہ کرو. نزغ کہتے ہیں کسے؟ آغا بڑی خوبصورتی آغا عربی کے اندر. آپ نے دیکھا قدیم زمانے میں ہوتا تھا کہ یہ گدھا گاڑی چلتی تھی، ٹانگے چلتے تھے. ٹانگے کے آگے کیا ہوتا تھا؟ کبھی کھچر ہوتا ہے، کبھی گھوڑا ہوتا ہے، کبھی گدھا ہوتا ہے، اور پیچھے ایک ریڑھی ہوتی ہے، ٹانگا ہوتا ہے، یہ جو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنا سفر کرتے تھے. وہ گدھا ریڑھی یا جس کے اندر آگے گھوڑا ہو یا کھچر ہو یا گدھا ہو، فرق نہیں کرتا ہے. ان کو چلانے کے لیے آپ نے اگر دقت کی ہو تو 2 چیزیں وہ رکھتے تھے. ایک چھانٹا ہوتا تھا جو رسی کا ہوتا تھا، اور دوسرا ایک لکڑی ہوتی تھی، لکڑی کے سامنے ایک کیل ہوتا تھا. اور یہ کبھی کبھی ہل چلانے والے بھی وہ رکھتے ہیں کہ جس کے آگے لوہے کا باریک کیل ہوتا تھا، سوئی ٹائپ، اور وہ جب حیوان رکتا تھا تو وہ چبھو دیتے تھے. چبھونے کے بعد اب کیا ہوتا تھا؟ حیوان چل پڑتا تھا بڑی تیزی کے ساتھ. اس کیل کو جو حیوان کو چبھویا جاتا ہے عربی میں نزغ کہا جاتا ہے. یعنی اما ینزغنک من الشیطان نزغ، جب کوئی تمہیں شیطان آ کر کیل چبوئے تو جانا کدھر ہے؟ اس کی طرف نہیں جانا ہے. فاستعذ باللہ. وہ کس لیے آتا ہے؟ وہ چلاتا ہے کہ کیل لگا کے آپ کو اپنی طرف بلائے. تم کیا ہو؟ اس کی طرف جاؤ گے یا اللہ کی طرف جاؤ گے؟ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فرق یہ ہوگا کہ نزغ آیا شیطان کی طرف سے، حضرت یوسف کے لیے بھی آیا اور برادران یوسف کے لیے بھی آیا، لیکن فرق کیا تھا دونوں میں؟ برادر یعنی یوسف شیطان کی آواز پہ لبیک کہنے لگے، لیکن یوسف نے
صبر جمیل سے کام لیتے ہو خدا کی بارگاہ میں آ گیا. نزع دونوں کے لیے کیا ہے اس نے, لیکن اس نزع کے بعد حرکت کس جانب تھی؟ برادران یوسف کی اور خود یوسف کی. فرق کرتا ہے. وہ کیا کہا؟ بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. یوں نہیں تھا کہ مجھے اس نے چھوڑ دیا, نا, سوئی اس نے مجھے بھی چبوئی ہے اور ان کو بھی. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ اگر آپ سیرت حضرت یوسف علیہ السلام پہ عمل کر دیں, دیکھیں خدا نے مجھے کہاں پہنچایا ہے, اور راستہ اب بھی کھلا ہے. یعنی جب تک شیطان کی سلاخیں تمہارے لیے ہیں, راہ توبہ بھی تمہارے لیے خدا نے کھول کے رکھا ہوا ہے. خوب واپس آ سکتے ہو, اور جب تم واپس آ گئے ہو اب اس پہ خداوند عالم کا کیا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر رہے ہیں. کہ شیطان تو یہ چاہتا تھا کہ نزع کے ذریعے جدائی ڈالے, اور جدائی اس نے اپنی حد تک ڈال دی. اور آج اگر یہ شیطان کے جال سے نکل کر توبہ کے راستے پہ آ گئے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ خدا کا لطف ہے. اور کس کو لطف شمار کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر لطف شمار کر رہے ہیں کہ یہ خدا نے مجھ پہ احسان کیا کہ اتنی زیادہ نعمتیں مجھے دیں. کیوں یہ سارا کچھ کیا خدا نے؟ علت, ان ربی لطیف. کیوں یہ سارا کام کرتا ہے؟ چونکہ خدا لطیف ہے. جس کے اندر لطف ہوتا ہے وہ اپنے لطف اور فضل سے یہ کام کرتا ہے. اگر خدا کی ذات لطیف نہ ہوتی, کبھی بھی یہ اتنی فراوان نعمتیں وہ میرے لیے کبھی بھی فراہم نہ کرتا. لیکن یہ نعمتیں, ان کا تعلق کس سے ہے؟ لطیف لما یشاء. جو چاہتا ہے اس کے لیے خدا لطیف ہو جاتا ہے. یعنی تم انسان کے بچے بن کے دکھاؤ, اس کے بعد دیکھو خدا کا لطف ہمارے شامل حال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دشمن نے چاہا تھا کہ مجھے زندان میں ڈال کر رسوا کریں, وہی زندان میری عزت اور آبرو کا سبب بن گیا, اور وہی زندان ان کے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان ربی لطیف, اور میں یہ چاہتا تھا خدا کے لطف سے برخوردار ہوں. اور جو بھی خدا کے لطف سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے وہ اس کا ایک راستہ, اس راستے پہ چلے گا تو مل جائے گا. آیت ختم ہوگی انہو هو العلیم الحکیم, حصر کے ساتھ. کیوں لطیف ہے؟ اس لیے کہ وہ علم بھی رکھتا ہے اور حکمت سے کام لیتا ہے. یہیں سے پتہ چل گیا لطیف ذات وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر دو رکن بدرجہ اتم پائے جاتے ہوں. ایک کیا ہو؟ علم سے مالا مال ہو, اور دو وہ علم قانون کے سائے میں نافذ ہو. اگر علم قانون کے سائے میں نہ ہو, اصل وہ حکیم نہیں ہے. البتہ یہ حکیم وہ جڑی بوٹیوں والا نہیں ہے, وہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں کہتے ہیں حکیم, وہ نہیں. یہ عربی کا حکیم ہے. عربی کا حکیم کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنے علم کو قانون کے سائے میں استعمال کرتا ہے, نہ اپنی سربلندی کے لیے, نہ دوسروں کو زیر کرنے کے لیے, نہ دوسرے پر روب جمانے کے لیے. نہ, علم جب حکمت کے سائے میں استعمال کیا جاتا ہے معاشرے کے لیے رشد, ترقی اور عزت کا سبب بنتا ہے. اور اگر علم فرعونیت کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ فرعونیت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. خود آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہو. خداوند عالم کا علم ہے, فقط علم نہیں ہے, وہ حکیم بھی ہے. یعنی اپنا علم کہاں پہ دیتا ہے؟ جہاں پہ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ علم معاشرہ انسانی کے لیے, نظام اسلامی کے لیے جب مفید ثابت ہوتا ہے, خدا اسی کے سائے میں اپنے علم کو فراوان کر دیتا ہے. اور جہاں پہ دیکھتا ہے کہ علم فرعونیت کا سبب بن رہا ہے, وہاں سے روک لیتا ہے. اور یہ علم جب خدا نے مجھے دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ خوب, اگر خدا علیم حکیم ہے تو یہ علیم و حکیم کا نمائندہ بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے علم کو کہاں استعمال کرتا ہے؟ آپ دیکھ لیں پورے قرآن میں کہ جب وہ زندانی آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے, بغیر کسی چو چنا کے فوراً تعبیر بیان کر دی. کیوں بیان کر دی؟ وہ ہم ہوتے بتاتے, ہم پہلے کہتے نہیں بھائی میں تو جانتا ہوں, اب تم کیا کرو, وہ پہلے آؤ مجھے باہر نکالو اور یہ کرو اور وہ کرو اور یوں, اتنے ناز و نخرے ہوتے. لیکن وہ فوراً بتا دیا. کیوں؟ چونکہ علیم حکیم کا نمائندہ ہے. کیوں بتایا؟ کہا کہ میرے بتانے سے معاشرے کے اندر ہدایت کا سامان فراہم ہو جائے گا, لہذا بتا دیا ہے. بس علیم و حکیم ذات کون سی ہوتی ہے؟ کہ جس کا علم حکمت اور قانون کے سائے میں ہدایت بشریت کے لیے جب کام آتا ہے وہ علم حکمت بھرا ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ ہدایت کا سامان نہ ہو, رشد کا سامان نہ ہو, عالم کی برتری کا سامان فراہم نہ ہو, اور وہاں پہ اگر علم ہے اور حکمت نہیں ہے, وہ علم ہمیشہ معاشرے کے لیے نقصان دہ. اور آپ جا کر دیکھ لیں, اس وقت علم تھا لوگوں کے پاس, حکمت نہیں تھی. کیا ہوا؟ کوئی ایٹم بم بنا رہا ہے,
کوئی شیمیائی بنا رہا ہے اور سارے کا سارا نابودی بشریت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بس علم تنہا کافی نہیں ہے نجات بشریت کے لیے. اور جو بھی پڑھ رہا ہے اور جتنا بھی پڑھ رہا ہے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ علم حکمت کے سائے میں آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا. اور اس کی علامت کیا ہے کہ اگر حکمت کے سائے میں آگے بڑھتا ہے، صاحب علم کو بھی ہدایت کے راستے پہ لے کے آتا ہے اور پورا معاشرہ انسانی کو بھی راہ ہدایت پہ لے کر آتا ہے، وہ علم حکمت بھرا کہلاتا ہے. اسی لیے آپ جا کر روایات میں دیکھیں ائمہ طاہرین نے تاکید کی ہے کہ علم تنہا انسان کے لیے منجی نہیں ہے، نجات نہیں دیتا ہے جب تک کہ حکمت کے ساتھ نہ ہو. البتہ حکمت کیا ہے؟ وہی قانون خدا کے سائے میں انسان کا عبد بن کر اللہ کے سامنے جھک جانا اور اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو دوسرے انسانوں پر بغیر کسی برتری اور فوقیت دیتے ہوئے سب کو اپنے جیسا سمجھتے ان کے ساتھ انسانی رویوں کو اور انسانی سلوک کو اعمال کرنا، وہ علم حکمت بھرا کہلاتا ہے. وہ کیوں کہا یہ خدا لطیف ہے؟ کہا لطیف ذات وہی ہوتی ہے جس کے اندر علم بھی ہو، حکمت بھی ہو. اور میں نے پوری اپنی زندگی میں یہی مظاہرہ کیا ہے. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو میرا لطف تمہارے شامل حال تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ میں لطیف ذات کا مظہر تھا. ویلا جب آئے گندم لینے کے لیے تو کیا کیا؟ وہ گندم بھی دے دی، پیسہ بھی دے دیا، پذیرائی بھی. کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ لطیف ذات کا نمائندہ ہے، لطف کرنا ان کی کرامت ہے. وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ، تمہاری ذات کے اندر کرم اور لطافت پائی جاتی ہے. جس کے اندر لطف نہ ہو وہ اصلا عبد خدا نہیں ہے. اور یہی نمونہ سارا حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا. ان ربی لطیف لما یشاء، کیوں؟ انہ هو العلیم الحکیم. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ لطیف ذات وہی ہوتی ہے جس کے اندر دو رکن موجود ہوں، علم بھی ہو اور حکمت بھی ہو. اور بات کی آیت کہ رب قد آتیتنی من الملک کے بعد سے دیگر ہے کہ یہاں پہ پھر نعمتوں کا تذکرہ اور خود ایک سیرت کا نمونہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو کیسے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں اور کیا زبان پہ ہونا چاہیے اور کن چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. کہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا. والحمد للہ رب العالمین.